بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، صوفی ایجوکیشن پوائنٹ میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو 15 MCQs پر مشتمل ہے اور ان 15 MCQs میں سے 3 یا 4 MCQs ایسے ہوں گے جن پر ہم مختصر سی بات کریں گے تاکہ ٹیسٹ کی تیاری بھی ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہے اور انٹرویو کے لیے یہ جو MCQs ہیں وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو۔ ہمارے پاس جو سب سے فرسٹ کویسچن ہے وہ ہے بدأ العصر الجدید للشعر العربی فی سنۃ۔ عربی شاعری کا جو جدید دور ہے وہ کس سال سے شروع ہوتا ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف۔ 1897 عیسوی سے جدید شاعری کا جو دور ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 2 ہے ما ہی اشہر القصائد الجاہلیۃ۔ جاہلیت کے جو مشہور قصائد ہیں ان کا نام کیا ہے؟ تو آپشن ہے ہمارے پاس الحولیات، القصار، المعلقات یا الموشحات۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے جیم، المعلقات۔ جاہلیت کے جو مشہور قصائد ہیں ان کو معلقات کہا جاتا ہے اور ان معلقات کو جس نے جمع کیا تھا اس کا نام تھا حماد۔ عصر عباسی سے اس کا تعلق تھا۔ یہ 7 معلقات ہیں اور ان کو لکھنے والے جو ہیں سب سے پہلے نمبر پر جو ہیں وہ ہیں امرؤ القیس ہیں، سیکنڈ جو ہیں زہیر بن ابی سلمہ ہے، پھر طرفۃ بن العبد ہے، عمرو بن الکلثوم ہے، لبید بن ربیعہ العامری ہیں اور انطرۃ بن الشداد اور لاسٹ جو ہیں وہ حارث بن حلیزہ ہیں۔ یہ 7 شخصیات تھیں جنہوں نے مشہور قصائد لکھے تھے۔ ان کو 7 قصائد کو اکٹھا کر کے سب کے لیے المعلقات کہا جاتا ہے۔ ان کو معلقات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قصائد تھے یہ خانہ کعبہ، بیت اللہ کی جو دیوار تھی یا کہ اس کی جو کپڑا تھا اس پر لٹکائے جاتے تھے، تو اس لیے ان کو معلقات کہتے ہیں۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کان الاعشى الاکبر شاعرا۔ عائشہ الاکبر کس زمانے کا شاعر تھا؟ جاہلیا، عباسیا، مخدرمیا یا کہ امویا؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا جاہلیا، کہ عائشہ الاکبر جو ہے وہ جاہلی دور کا شاعر تھا۔ اس کا جو اصل نام تھا وہ میمون بن قیس تھا۔ عائشہ اس کا لقب تھا۔ وہ شخص جس کو رات کو نظر نہ آئے تو اس کو الاعشى کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو رات کو جو نظر نہیں آتا تھا تو اس لیے اس کا جو لقب تھا وہ عائشہ تھا۔ اور یہ یمامہ کی ایک بستی میں پیدا ہوا اور اپنے ماموں مسیب بن الس کا راوی بن کر اس سے شاعری سیکھی اور بادشاہوں کی مدح کہا کرتا تھا۔ بعد میں بڑھاپے کی وجہ سے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی، ان کی بینائی چلی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے قصیدہ کہا اور وہ قصیدہ لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا۔ تو راستے میں ابو سفیان اور دوسرے جتنے بھی لوگ تھے ان کو اس کے آنے کی خبر ہوئی۔ تو ابو سفیان نے مکہ والوں سے مشورہ کر کے اس کے لیے 100 اونٹ جو ہیں وہ تحفے کے لیے، مدد کے لیے اس کے لیے بھیجے تاکہ اگر یہ آ کر قصیدہ سنائے گا اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جتنے بھی عرب کے لوگ ہیں وہ اس کا قصیدہ سن کر وہ بہت متاثر ہوں گے، وہ ان کی شاعری کو، ان کے دلوں کی جو دھڑکنیں ہیں ان کو اور بڑھا دے گا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ چال چلی اور اس کو 100 اونٹ رستے میں ہی بھیج دی ابو سفیان نے۔ تو وہ ان 100 اونٹوں کو لے کر واپس جا رہا تھا تو یمامہ کے مقام پر جب وہ گیا تو اونٹنی سے گر کے اپنی سے وہ فوت ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ اس کا ایک اور بھی لقب ہے، اس کو سناجت العرب بھی کہتے ہیں عائشہ الاکبر کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو اشعار تھے وہ زوردار تھے اور کان جو ہیں ان اشعار کو سن کر گونج جاتے تھے، اس لیے اس کو سناجت العرب کہتے ہیں، عرب کا چنگ جانے والا۔ اور اس کے علاوہ اس نے اپنی شاعری کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزت دی اور بہت سے لوگوں کی تذلیل کی۔
آگے نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس کویشچن نمبر 4 ہے، من ہوا رائد الشعر العربی الحدیث، جدید شاعری کا بانی کون ہے؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے محمود سامی البارودی۔ محمود سامی البارودی جو ہیں انہوں نے جدید شاعری کا آغاز کیا تھا، عصر الحدیث جو موجودہ دور کی شاعری ہے اس کا آغاز کیا تھا۔ محمود سامی البارودی جو ہے یہ قاہرہ میں پیدا ہوا 1255 ہجری میں۔ حسن بگ حسنی کے یہ بیٹے تھے، والد کی وفات جو ہے وہ 7 سال کی عمر میں ہو گئی، تو رشتہ دار اور جو تھے انہوں نے اس کو ایک فوجی اسکول میں داخل کروا دیا، وہاں سے یہ فوج کے افسر بن کے نکلے، میجر جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ پھر ان کی اشعار کی وجہ سے ان پر الزام لگایا گیا کہ ادھر ملک میں مصر میں بغاوت ہوئی ہے، تو ان کو سرندیپ جو ہے وہاں بھیج دیا گیا۔ تو جدید دور کی جو شاعری ہے اس کا احیاء اور تجدید کا جو صحرا ہے وہ محمود سامی البارودی کے سر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں جو شاعری ہے وہ بہت بگڑ چکی تھی، تو انہوں نے اس شاعری کو درست کیا، اس کی تجدید کی، تو اسی لیے ان کو رائد الشعر العربی الحدیث کہا جاتا ہے۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس کویشچن نمبر 5 ہے، کلمۃ مدہ، تو یہ لفیف ہے، ناقص اجوف ہے یا آگے مضاعف ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے مضاعف ہوگا یہ، کیونکہ حروف صحیحہ میں سے ہے۔ مضاعف وہ ہوتا ہے کہ جس میں 2 جو حروف ہیں وہ ایک جیسے ہوں، تو اس میں اصل میں یہ جو کلمہ تھا یہ مادادہ تھا، تو دال جو دوسری ہے اس کی لاسٹ والی اس میں ادغام کر دیا ہے تو یہ مدہ بن گیا ہے، اصل میں مادادہ تھا۔ تو وہ حرف صحیح حروف جو 2 ایک جیسے ہوں تو اس کو مضاعف کہتے ہیں۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس کویشچن نمبر 6 ہے، الفتوحات المکیہ کتاب فی موضوع۔ الفتوحات المکیہ جو کتاب ہے کس موضوع پر ہے؟ التصوف، النقد، الفلسفہ، البلاغہ۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے جیم، الفلسفہ۔ یہ محی الدین ابن عربی جو ہیں انہوں نے تصنیف کی ہے، محی الدین ابن عربی کی کتاب ہے اور فلسفے پر مشتمل ہے۔ یہ محی الدین ابن عربی ہیں جو کہ ترکی کا یہ جو آج کل سیریز چل رہی ہیں ارطغرل کے نام سے ڈرامہ، ان میں جو کریکٹر دکھایا گیا ہے وہ محی الدین ابن عربی کا۔ تو اصل میں وہ جو ہیں یہ فتوحات المکیہ یہ بھی محی الدین ابن عربی ہی نے لکھی ہے، اور اس کا جو موضوع ہے وہ فلسفہ ہے۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، کان الاخطل یہودیا مسلما نصرانیا زندیقا۔ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے نصرانیا۔ اختل جو ہے یہ اموی زمانے کا شاعر تھا اور یہ عیسائی تھا، کرسچین تھا۔ اس کا جو اصل نام تھا اختل کا وہ تھا غیاث بن غوث، یہ نصرانی تھا اور اموی زمانے سے اس کا تعلق تھا۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 8 ہے، نالا جائزۃ نوبل فی الادب العربی، کہ نوبل پرائز جو ہے عربی ادبی میں نوبل پرائز کس نے حاصل کیا، کس کو ملا تھا؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے نجیب محفوظ جو ہیں، ان کو یہ نوبل پرائز جو ہے عربی ادبی میں ملا تھا۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس، اس سے پہلے ذکر کر دوں کہ یہ بعض اوقات یہ پیپر میں پوچھ لیتے ہیں، یہ بھی MCQs آتا ہے کہ نجیب محفوظ کو نوبل پرائز کب دیا گیا؟ تو یہ ملا تھا 1988 میں، یہ ان کو نوبل پرائز ملا تھا۔ نیکسٹ کویشچن کی بات کرتے ہیں، تو تسمى التفعیلۃ الاخیرہ فی الشطر الاول من البیت، کہتے ہیں کہ جو آخری اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر علم العروض سے اس کا تعلق ہے اس MCQs کا، کہ جیسے کہ بحور کے اوزان ہوتے ہیں، اس کی تفعیلات ہوتی ہیں، میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کو ایک MCQs پر بات کی تھی کہ جیسے بحر المتقارب ہے تو اس کا جو وزن ہے وہ ہے فاعول 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 فاعولو، تو اس کی تفعیلات ٹوٹل 4 ہیں، پہلے مصرے میں، دوسرے میں بھی 4 کاؤنٹ کریں گے تو 8 ہو جائیں گی۔ تو اس کا جو لاسٹ تفعیل ہے اس کو کہتے ہیں، جو آخری ہوتی ہے کہ آخری تفعیل ہے فاعولو، تو آخری تفعیل کو پہلے مصرے کی جو آخری تفعیل ہوتی ہے اس کو العروض کہتے ہیں۔ آگے نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس کویشچن نمبر 10 ہے،
من مؤلف کتاب صناعتین، صناعتین جو کتاب ہے یہ کنہوں نے تصنیف کی ہے، اس کے رائٹر کا نام پوچھ رہے ہیں، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے دال، ابو ہلال العسکری۔ ابو ہلال العسکری جو ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، ان کا اصل نام جو تھا وہ حسن بن عبداللہ تھا، اور یہ جو انہوں نے اس کتاب میں 2 عنوان پر بحث کی ہے، 2 صنعتوں پر بحث کی ہے۔ وہ صنعتیں کون سی ہیں؟ ایک تو کتابت ہے اور دوسری شعر ہے، اس لیے اس کو صناعتین کہا جاتا ہے اس کتاب کو۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے، اس کے علاوہ انہوں کی ایک اور بہت مشہور کتاب ہے الفروق اللغویہ، کہ لغت کا جو فرق ہے وہ انہوں نے وضع کیا ہے، اس کے متعلق بحث کی ہے اس کتاب میں۔ تو دونوں ہی ان کی جو ہیں مشہور کتابیں ہیں ابو ہلال العسکری کی۔ آگے نیکسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں، من قال ان الشعر کان دیوانا للعرب، تو یہ کس نے کہا تھا کہ جو شعر جو ہے یہ عربوں کا دیوان ہے، شاعری جو ہے یہ عربوں کا دیوان ہے؟ تو اس کو کہنے والا جو تھا وہ ہے ابن خلدون۔ اس کا جو جیم آپشن ہے وہ کریکٹ ہے، کہ ابن خلدون جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ شعر جو ہے، شاعری جو ہے یہ عربوں کا دیوان ہے، عربوں کی۔ تو یہ جو ابن خلدون ہیں ان کی کنیت جو تھی وہ ابو زید تھی، عبد الرحمن بن محمد ان کا اصل نام تھا، ابن خلدون کے نام سے یہ جانے گئے، معروف ہوئے، اور 732 ہجری میں تونس میں پیدا ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بعد میں مشرق و مغرب کے بادشاہوں کے ساتھ منسلک رہے، اور قاضی اور سیکٹری کے عہدوں پر بھی فائز رہے۔ 808 ہجری میں وہ مصر میں وفات پا گئے۔ ان کی جو مشہور کتابیں ہیں وہ ہیں کتاب العبر و دیوان المبتدا والخبر ہے، شاعری بھی انہوں نے کی ہے، اور اس کے علاوہ ان کا جو سب سے مشہور جو کتاب ہے ان کی وہ مقدمہ کے نام سے مشہور ہے، مقدمات ابن خلدون۔ اس میں انہوں نے اجتماعیت جو ہیں، اقتصادیات اور فلسفہ تاریخ پر بحث کی ہے، اور نئی جہت جو ہیں فلسفہ تاریخ کی وہ متعارف کروائی ہے۔ آگے بات کرتے ہیں نیکسٹ کویسچن کی، سوق اوکاز کا نتقام من، کہ سوق عکاظ جو ہے وہ کب قائم ہوتا تھا؟ سوق عکاظ ایک بازار تھا مکہ کے قریب، وہاں ایک میلہ لگا کرتا تھا سال بعد، تو وہ کہتے ہیں وہ کب سے سٹارٹ ہوتا تھا؟ تو اس کا جو بتایا ہوا انہوں نے کہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا الف، 1 ذوالقعدہ سے لے کے 20 ذوالقعدہ تک یہ جو ہے سوق عکاظ کا جو میلہ تھا یہ سجا کرتا تھا ادھر۔ بعض اوقات یہ بھی MCQs آتا ہے کہ این سوق عکاظ، کہ سوق عکاظ کہاں ہے، کہ مصر میں ہے، کوفہ ہے، بصرہ، حجاز، یا پھر کہتے ہیں کہ من قرب مکہ، کہ یہاں کے مکہ کے قرب میں ہے۔ تو یہ جو سوق عکاظ ہے یہ مکہ کے قریبی ہے، یہ اس کا جو میلہ جہاں لگتا تھا سجا کرتا تھا وہ 1 ذوالقعدہ سے لے کے 20 ذوالقعدہ تک لگا کرتا تھا، ادھر منعقد ہوتا تھا۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، اصل اللغات انما ہوا وحی او الہام من عند اللہ ھذا ما قالہ، تو یہ کس نے کہا تھا کہ لغت کی جو اصل ہے وہ وحی ہے یا کہ الہام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے؟ تو یہ کہنے والے جو ہیں یہ احمد بن فارس ہیں، احمد بن فارس جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا، بی آپشن جو ہے ہمارے پاس وہ درست ہوگی۔ آگے نیکسٹ کویسچن ہے، جمع الجمع للکلمہ اسم ہوا، کہ اسم کی جو جمع الجمع، جیسے جمع الجمع سے مراد یہ ہے کہ جس سے آگے جمع نہ بنائی جائے، وہ کون سا ہے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الف، اسامن۔ اسامن جو ہے یہ اس کی جمع الجمع ہے اسم کی۔ ویسے اگر اسم کا عام حالات میں ہم جمع بنائیں گے تو اسماء آتی ہے با، لیکن اس کی وہ جمع جس سے آگے جمع نہ بن سکے تو وہ اصل میں ہوگی اسامن، الف آپشن اس کا درست ہوگا۔ لاسٹ کویسچن کی بات کرتے ہیں، تدمین النثر او الشعر شیئا من القرآن او الحدیث الشریف من غیر دلالت علی انہ منہ ما یسمى، کہتے ہیں کہ قرآن پاک اور حدیث شریف میں سے کچھ کلمات لے کر، کچھ اقتباس لے کر تھوڑا سا اپنے نثر میں یا شعر میں استعمال کرنا، اور یہ بھی نہ بتایا جائے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن پاک کے ہیں یا کہ حدیث مبارکہ کے ہیں۔ تو وہ جو الفاظ لیے گئے ہیں، کلمات لیے گئے ہیں،
ان کو ہم کیا کریں گے، اس عمل کو کیا کہیں گے؟ تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ ہے الاقتباس، کہ ایسے عمل کو اقتباس کہتے ہیں۔ قرآن پاک یا حدیث مبارکہ میں سے کچھ الفاظ لینا اور ان کو نثر یا شاعری میں استعمال کرنا، اور یہ بھی یہ حدیث سے لیے گئے ہیں، اس کو اقتباس کہتے ہیں۔ اقتباس جو ہے یہ افتعال کے وزن پہ ہے، اور اس کا جو معنی ہوتا ہے اقتباس کا وہ ہے اخذ الشعلہ او الجذبہ،